السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 28۔ شمائل و معمولات۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را حلیۂ اقدس۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ رنگ چمکتا ہوا سرخی مائل سفید، آنکھیں سرمگی، پلکیں بڑی بڑی، ابرو دراز باریک اور غیر پیوستہ تھیں، ناک بلند، رخسار نرم، دہن کشادہ، دانت چمکدار اور فراخ تھے، سینہ مبارک کشادہ جس پر ناف تک ہلکے بالوں کی لکیر تھی، سر کے بالوں پر سفیدی نہ آئی تھی، سر اور داڑھی میں صرف 20 بال سفید ہوئے تھے اور ان میں چمک موجود تھی، ریش مبارک گھنی تھی، روئے مبارک 14ویں کے چاند کی طرح دمکتا تھا، بدن اعتدال پر تھا، میانہ قامت اور موزوں اندام تھے، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، رسول اللہ بدرجہ غایت خوبصورت تھے، چہرہ انور پر تبسم کھلا رہتا، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را۔ رسول اللہ بہت شیریں گفتار تھے، خاموش ہوتے تو ہیبت اور بزرگی ظاہر ہوتی، دور سے دیکھنے والا نزاکت اور جمال محسوس کرتا، قریب سے زیارت کرتا تو شیریں اور ملاحت پاتا۔ جب رسول اللہ خوش ہوتے تو چہرہ اقدس میں ایک خاص چمک دمک رونما ہو جاتی، صحابہ کرام چہرہ دیکھتے ہی آپ کی خوشی کا اندازہ کر لیتے تھے، پسینہ مبارک میں خاص خوشبو اور مہک تھی، جب رخ انور پر پسینہ آتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے گلاب پر شبنم پڑی ہو۔ وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 نبی۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیق
الشان والدرج رسول 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 حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو نہیں چھوا جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ کی جسم اطہر کی خوشبو سے بہتر ہو۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، رسول اللہ سرخ حلہ اوڑے لیٹے ہوئے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو، آخر میں نے یہی سمجھا کہ رسول اللہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 اللہ۔ اعضائے مبارک کا ذکر قرآن مجید میں۔ رسول اللہ کے جملہ خصائص میں ہے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں آپ کے ایک ایک اندام کی توصیف و ستائش بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ کے ایک ایک عضو کا محبت بھرے انداز میں ذکر فرمایا۔ آپ کے روئے تاباں کا سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں یوں ذکر فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی جانب چہرہ کرنا۔ مقدس چشمان مبارک کی سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں یوں مدح فرمائی، لا تمدن عینیک، اور اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیے۔ زبان حق ترجمان کی توصیف سورہ دخان آیت نمبر 58 میں یوں بیان فرمائی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں۔ دست اقدس اور گردن کی ستائش سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں یوں بیان فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد۔ سینہ فیض گنجینہ کا وصف سورہ علم نشرح آیت نمبر 1 میں یوں بیان فرمایا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟
امت کے غم میں بوجھ اٹھانے والی کمر اقدس کا ذکر سورہ علم نشرہ آیت نمبر 2 اور 3 میں یوں بیان فرمایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ رسول اللہ کے قلب منور کی سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں یوں تعریف فرمائی، نزلہ علی قلبک، اس اللہ نے اتارا قرآن آپ کے قلب اطہر پر۔ خلق عظیم کی عظمت سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ آپ سن رہے ہیں سیرتلائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ فضائل اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے فضائل و مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کے متعلق سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں یوں فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس اے حبیب اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں یوں بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے، گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کے، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر فرمایا، انما بعثت لو مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ اتمام پر پہنچاؤں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کے اخلاق عالیہ کے متعلق استفسار کے جواب میں فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن کی تفسیر تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے وہ اپناتے جو آسان اور سہل ہوتی، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہ دی اور نہ کبھی بدلہ لیا، ہمیشہ درگزر کرتے اور معاف فرماتے۔ آپ نے کبھی کسی کی درخواست رد نہ کی سوائے اس کے کہ وہ ناجائز ہوتی۔ اگر کسی کی کوئی حرکت پسند نہ ہوتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، اصل فعل سے منع فرماتے۔ رسول اللہ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں گزارے، اس پوری مدت میں آپ میرے لیے ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ زبان پر نہ لائے، نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہ کیا۔ رسول اللہ بے حد سخی اور کریم تھے،
ایسا کبھی نہ ہوا کہ کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے دینے سے انکار کر دیا ہو۔ رسول اللہ درہم اور دینار گھر میں جمع کر کے نہ رکھتے تھے۔ حلم اور بردباری رسول اللہ کی طبیعت کے خاص اوصاف تھے۔ نظر ہمیشہ نیچی رہتی، متواضع اس قدر تھے کہ امیر، غریب، غلام، آزاد کسی کی دعوت رد نہ کرتے۔ مخلوق خدا پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ بلی کو دودھ پلاتے ہوئے اس کی سیر ہو جانے تک برتن اس کے آگے بڑھائے رکھتے۔ رسول اللہ کی ذات اقدس اس قدر پاکیزہ تھی کہ لذت دنیاوی کبھی آپ کو مغلوب نہ کر سکی۔ مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے، آزردہ دلوں کی دلجوئی فرماتے اور دلاسا دیتے، کسی کھانے سے نفرت نہ کرتے، اگر رغبت ہوتی تو کھا لیتے ورنہ ترک کر دیتے، پڑوس میں بسنے والوں کا خیال رکھتے، مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے، چہرہ مبارک ہر وقت متبسم اور شگفتہ رہتا۔ حجرات مقدسہ۔ ازواج مطہرات کی سکونت کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ جو رہائش گاہیں تعمیر کی گئیں ان کی کیفیت کچھ اس طرح سے تھی۔ ہر مکان ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ کمرے کی لمبائی 15 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ تھی۔ چھت کی بلندی صرف اتنی تھی کہ کھڑے ہو کر چھت کو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا تھا۔ کمرے کے سامنے کا صحن 10 فٹ چوڑا تھا۔ مکان کی تعمیر میں نہ کہیں پختہ اینٹ استعمال ہوئی نہ ہی پتھر۔ سارے مکان کی تعمیر کھجور کی لمبی لمبی ٹہنیوں، گارے اور کچی اینٹوں پر مشتمل تھی۔ دروازے پر تختوں کے بجائے موٹے ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوتا۔ صحن کی دیواریں کھجور کی ٹہنیاں کھڑی کر کے بنائی گئیں۔ ان ٹہنیوں پر بالوں کے کمبل ڈال دیے جاتے تاکہ ٹہنیوں کے درمیان فاصلوں سے بے پردگی نہ ہو۔ یہ تھی ان حجرات مقدسہ کی حالت جہاں امہات المومنین جلوہ فروز تھیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری 10 سال یہیں گزارے۔ ان حجرات مبارکہ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام تھا کہ جبرائیل امین بھی تشریف لاتے وقت اجازت طلب کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سید الکونین نے ہمیشہ دنیاوی شان و شوکت کی جگہ فقر و استغنا کو پسند فرمایا۔ آپ ہمیشہ دعا فرماتے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے مسکینی والی زندگی عطا فرما اور مسکینی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہ تھی شان بے نیازی جنہوں نے اپنے اسوہ سے دنیا والوں کو یہ سمجھا دیا کہ مکان کی عظمت و شان مکین سے ہوتی ہے نہ کہ عالی شان عمارت سے۔ سن 88 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو بامر مجبوری امہات المومنین کے ان حجرات کو مسجد نبوی کی توسیع کے پیش نظر مسمار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
یہ بات ذہن نشین رہے کہ تمام امہات المومنین 63 ہجری تک وصال کر چکی تھیں، ان میں کوئی رہائش پذیر نہ تھا۔ جب حجرے گرائے گئے تو عمر بن عبدالعزیز رو پڑے۔ صحابی رسول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دجلہ و فرات کی روانی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ روایت کرنے والا آنسو بہاتا ہوا کہتا تھا، کاش یہ پاک حجرے منہدم نہ کیے جاتے تاکہ آنے والے مسلمان اندازہ کرتے کہ اللہ کے رسول اور امہات المومنین کن حجروں میں رہا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ رسول اللہ سے نسبت زوجیت کی وجہ سے ازواج مطہرات کو اتنا بلند مرتبہ نصیب ہوا کہ کل کائنات میں کوئی بھی عورت قیامت تک تقدس کا یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کر سکے گی۔ امہات المومنین کی شان میں قرآن کریم کی بہت سی آیات نازل ہوئیں جن میں ان کی عظمتوں کا ذکر اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ رب العالمین ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں یوں بیان فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کا یہ اعزاز عارضی اور وقتی نہیں، غیر معتبر، غیر مستقل نہیں، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں قرار دی جا چکی ہیں۔ یہ اعزاز عطا کرنے والا اللہ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں ازواج مطہرات کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے پوری امت مسلمہ کو حکم جاری فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب نبی کی ازواج مطہرات سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ احکام ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہیں جن سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، خواہ ان کا وصال رسول اللہ کی ظاہر حیات مبارکہ میں ہوا ہو یا بعد میں۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال رسول اللہ کی ظاہری زندگی ہی میں ہو گیا تھا، جبکہ 9 ام المومنین رسول اللہ کے وصال کے وقت حیات تھیں۔ رسول اللہ کے سب نکاح اللہ جل مجدہ کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر تھے، جس میں رسول اللہ کی اپنی خواہش کا شائبہ تک نہ تھا، جس کی گواہی رب کائنات سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اس طرح بیان فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب آیت نمبر 50 میں ازواج کا شرف زوجیت اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام ازواج مطہرات
رسول اللہ سے نکاح کے وقت بیوہ تھیں جو یکے بعد دیگرے 1، 2 یا 3 شوہروں کی بیویاں رہ چکی تھیں۔ بعض تو ان میں بچوں والیاں تھیں اور بے سہارا رہ گئی تھیں۔ رسول اللہ کی تمام ازواج مطہرات نے بے ساختہ، بلا تردد، فقر و فاقہ کی زندگی کو جس میں رسول اللہ کی معیت اور خوشنودی حاصل ہو اختیار کیا۔ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو ٹھکرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ازواج مطہرات کا جذبہ جود و سخا بھی مثالی تھا۔ وہ ناداروں اور محتاجوں کی اعانت کرتی اور خود اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس کے نقش قدم پر گامزن ہو کر فقر و فاقہ سے گزر بسر کرتی، روحانی حلاوت حاصل کرتی۔ احادیث اور سیرت کی کتب ان کی فیاضی، فراخ دلی، سخاوت اور ایثار کے واقعات سے معمور ہیں۔ امہات المومنین شرعی قوانین کے نزول و نفاذ کا باعث بنی۔ یہ قوانین امت کی رہنمائی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کی جو ازواج قریش کے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں ان کی تعداد 6 ہے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ نمبر 2، حضرت عائشہ بنت ابو بکر۔ نمبر 3، حضرت حفصہ بنت عمر۔ نمبر 4، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ۔ اور نمبر 6، حضرت سودہ بنت زمعہ۔ 4 ازواج مطہرات عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے اسماء مبارکہ یوں ہیں۔ نمبر 1، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 4، حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک زوجہ عربی النسل نہ تھیں۔ یہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھیں، یعنی حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ۔